السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو عبادت انجام پائی ہے وہ توبہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور اس دنیا میں بھیج دیا، آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، چند کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس موقع سے بعض لوگوں نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ روایت موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، اپنی جانب سے لوگوں نے گڑھ کر کے بیان کی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 25 کے تحت ذکر کیا ہے اور اس کو موضوع قرار دیا ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھلائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہ ان دونوں نے کہا، یعنی آدم و حوا نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی وہ کلمات تھے جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اور ان کلمات کے ذریعے سے جب آدم و حوا نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ لہٰذا وہ روایت قرآن کے بھی برخلاف ہے کہ وہ روایت جس کے اندر عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھنے کی بات کہی گئی ہے، وہ روایت بالکل موضوع ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھلائے گئے تھے، اور ان کلمات کے ذریعے سے جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات یہی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہمیں بخشش طلب کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ یہی وہ پہلی عبادت ہے جو اس روئے زمین پر انجام دی گئی، اور جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو اپنی گمشدہ چیز مل جانے پر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔